عابر سے ٹکرانے والا فقیر وہی تھا جو اسپتال سے باہر آتے ہوئے ملا تھا، جس نے علی نثار سے صدقہ مانگا تھا اور عابر کا چہرہ دیکھ کر کہا تھا تجھے دنیا ڈھونڈ رہی ہے۔ عابر نے اسے فوراً پہچان لیا۔ چہرہ ایسا تھا جیسے ایک بار دیکھ کر کبھی بھولا نہ جا سکا ہو۔ چھوٹی داڑھی، کندھے پر پڑے کالے اور گھنے بال، روشن آنکھیں جن میں محبت کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ فقیر نے محبت بھری آنکھوں سے عابر کا اوپر سے لے کے نیچے تک جائزہ لیا، پھر اوپر آسمان کی طرف گردن اٹھائی۔ آسمان کو یوں دیکھا جیسے کوئی تلاش کر رہا ہو۔ چند لمحوں کے بعد اس فقیر نے عابر کی آنکھوں میں دیکھا۔ عابر اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اس کی روشن آنکھوں کی طرف نہ لا سکا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ تجھے دنیا ڈھونڈ رہی ہے، اس فقیر نے پھر سے وہی کہا۔ بابا یہ دنیا مجھے کب تک ڈھونڈتی رہے گی؟ مجھ تک پہنچتی کیوں نہیں ہے؟ عابر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کی بات سن کر فقیر نے ایک زوردار قہقہ لگایا، پھر وہ پیٹ موڑ کر بہت دیر تک ہنستا رہا۔ عابر کو لگا کہ شاید بابا پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور آگے قدم بڑھائے۔ فقیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنی ہنسی روک کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولا، کہاں جاتا ہے بے وقوف؟ اپنے گھر جا، تیری ماں شدید بیمار ہے۔ عابر یہ سن کر یکدم پریشان ہو گیا۔ اس کا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ اپنے باپ کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ جس طرح وہ گھر چھوڑ کر آیا تھا، اس کے بعد اس گھر میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہ تھی۔ وہ اسے کبھی گھر میں داخل نہ ہونے دیتے۔ لیکن اس وقت فقیر کی بات سن کر وہ تڑپ گیا تھا۔ عابر کو اپنے گھر سے نکلے کئی ماہ ہو گئے تھے۔ جب سے گھر چھوڑا تھا، اس نے پلٹ کر خبر نہ لی تھی کہ اس کے گھر چھوڑنے کے بعد والدین پر کیا گزری۔ اس نے اپنی بہن سائمہ سے رابطہ کیا تھا، نہ ہی اس کے رابطہ کرنے کی کوئی گنجائش چھوڑی تھی۔ اس نے اپنے موبائل کی سم تبدیل کر لی تھی۔ اسے یقین تھا کہ کوئی اور رابطہ کرے نہ کرے، بہن اس کے لیے ضرور تڑپے گی۔ فقیر جا چکا تھا اور وہ سڑک کے کنارے کھڑا کسی سواری کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک رکشہ نظر آیا۔ اس نے اسے ہاتھ دے کر روکا اور اپنے گھر کا پتہ بتا کر رکشے میں بیٹھ گیا۔ گھر کے دروازے پر جب رکشہ رکا تو عابر کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ گیٹ پر لگی گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھا۔ بٹن دبتے ہی گھر کے اندر سے بیل کی آواز آئی۔ وہ دروازے سے تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گھر تک آ تو گیا تھا، لیکن اب اس کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ علی نثار اس وقت کوئی ٹاک شو دیکھ رہے تھے۔ سائمہ بھی اتفاق سے گھر میں ہی موجود تھی۔ وہ رات رکنے کے لیے آ گئی تھی۔ اس وقت وہ نازنین کے ساتھ بیڈ روم میں تھی۔ گھنٹی کی آواز سن کر وہ کمرے سے باہر نکلی اور لانج میں بیٹھے علی نثار سے مخاطب ہو کر بولی، اس وقت کون آ گیا؟ علی نثار نے لانج میں لگی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 11 بج رہے تھے۔ وہ بولے، پتہ نہیں، ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ گیٹ کی طرف بڑھتی ہوئی سائمہ رک گئی۔ جی اچھا۔ علی نثار یہ سوچتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھے کہ اس وقت کون آ سکتا ہے، لیکن وہ اندازہ نہ لگا سکے۔ گیٹ کے نزدیک پہنچ کر انہوں نے بلند آواز میں پوچھا، کون؟ جی ابو، میں ہوں عابر۔ عابر کی مری ہوئی آواز باہر سے آئی۔ عابر کی آواز سن کر علی نثار کے جسم میں یکدم جان سی پڑ گئی۔ انہوں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے دروازے پر سائمہ کھڑی تھی۔ اس نے عابر کی آواز سن لی تھی۔ چند لمحے اس پر سکتہ سا ہو گیا۔ کتنے عرصے کے بعد اس نے اپنے بھائی عابر کی آواز سنی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ علی نثار کوئی رد عمل ظاہر کرتے، سائمہ ان کے نزدیک آ کر سرگوشی میں بولی، پلیز ابو۔ سائمہ کی آواز میں التجا تھی۔ علی نثار نے گہرا سانس لے کر گھر کا بیرونی گیٹ کھول دیا۔ عابر تیزی سے اندر آیا۔ اس نے سامنے کھڑے اپنے باپ کو ایک نظر دیکھا اور جھک کر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ ابو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں ابو۔ جوان بیٹے کو اپنے پاؤں پکڑتے دیکھ کر ان کے اندر کا باپ جاگ گیا اور ان کی اصول پسندی کہیں پیچھے سو گئی۔ انہوں نے قدموں میں جھکے عابر کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ باپ کے سینے سے لگ کر عابر کی آنکھیں چھلک پڑی۔ علی نثار کو گلے لگاتے دیکھ کر سائمہ سے وہاں کھڑا نہ رہا گیا۔ وہ روتی ہوئی اندر بھاگی۔ امی، امی۔ نازنین نے کچھ دیر پہلے نیند کی گولی کھائی تھی۔ اب ان کی آنکھوں میں نیند اترنے کو تھی کہ سائمہ کی چیختی آواز سنائی دی۔ ان کا دل بیٹھنے لگا اور آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی۔ امی، امی۔ سائمہ پھولی سانسوں کے ساتھ بیڈ روم میں داخل ہوئی اور ماں سے لپٹ گئی۔ میری بچی۔ نازنین نے اسے لپٹا لیا اور پریشان ہو کر بولی، کیا ہوا تجھے؟ امی، امی، عابر آ گیا ہے، سائمہ نے خبر سنائی۔ ہے؟
आबिर आ गया है, कहाँ है मेरा बच्चा? नाज़नीन ने साइमा को हटाकर उठते हुए कहा। इस खबर ने नाज़नीन पर जादू का सा असर कर दिया था, वरना उनका उठना बैठना तक मुश्किल हो रहा था। अब कहाँ की बीमारी, कैसी तकलीफ। वो बड़ी तेजी से उठकर बैठ गई और बेड से पांव उतारकर चप्पल पहनने को थी कि आबिर अंदर दाखिल हुआ। उसने माँ को उठने से रोका और उनके बराबर बैठकर माँ को खुद से लिपटा लिया और रोने लगा। ओ मेरे आबिर, मेरे बच्चे, तू कहाँ चला गया था? नाज़नीन बेताब होकर बोली। बस भूल हो गई अम्मी, मुझे माफ कर दे, आबिर रोते हुए बोला। साइमा भी बेड पर आबिर के साथ बैठ गई और उसके कंधे पे अपना सर टिका लिया। वो बेआवाज रो रही थी। आबिर ने बहन को नजदीक देखकर उसे अपने करीब कर लिया। अब वो तीनों रो रहे थे। अली निसार दरवाजे पर खड़े इस मंजर को शफीक नजरों से देख रहा था। आंखें उनकी भी भीगी हुई थी। वो वहां ज्यादा देर न खड़े हो सके, टीवी लॉन्च में आकर बैठ गए। चलता टॉक शो बंद कर दिया और टीवी की सियाह स्क्रीन पर नजरें जमा दी। वहां नाज़नीन ने आबिर के चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया और मोहब्बत भरी नजरों से देखने लगी। उनका लगते जिगर कई माह बाद दिखाई दिया था। उसकी दीद उनके लिए राहत जहां थी। अम्मी, अब आपकी कैसी तबीयत है? आबिर ने पूछा। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है बेटा? नाज़नीन ने आबिर की पेशानी चूमते हुए कहा। अम्मी, आप बहुत कमजोर दिखाई दे रही हैं, आबिर फिक्रमंद होकर बोला। आबिर, तुम्हारे जाने के बाद अम्मी शदीद बीमार हो गई थी, उठना बैठना भी मुश्किल था। ये तो तुम्हें देखकर यकदम इनमें जान आ गई, वरना रो रो कर अम्मी ने बुरा हाल किया हुआ था, साइमा ने बताया। इसका मतलब है कि उस फकीर ने ठीक कहा था। आबिर को यकलक उस फकीर का कहा याद आ गया। किस फकीर ने आबिर? साइमा ने फौरन पूछा। आप ही याद है जिस दिन मैं अस्पताल से बाहर आया था तो एक फकीर ने अब्बू से सदका मांगा था? आबिर ने याद दिलाया। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। वो तुम्हें कहाँ मिल गया? फुटपाथ पर। उसने ये कहा कि जा अपने घर जा, तेरी माँ शदीद बीमार है। मेरा रुख मोड़ दिया, वरना उस वक्त मैं जाने कहाँ भटक रहा था। अल्लाह उस फकीर को खुश रखे जिसने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। नाज़नीन के दिल से दुआ निकली। बेटा आबिर, आइंदा कहीं भी तुम्हें वो फकीर मिले तो तुम उसे घर ले आना। आबिर, आखिर तुम गए कहाँ थे? कहाँ गायब हो गए थे? हाँ, तुमने हम पर बहुत जुल्म किया है आबिर, साइमा ने शिकवा किया। आप ही, जुल्म तो मुझ पर भी बहुत हुआ है, मगर मैं क्या कहूँ, ये घड़ा मैंने खुद ही खोदा था, किसी से क्या शिकवा करूं? हुआ क्या था आबिर? साइमा बेचैन थी। उसकी आप बीती सुनने के लिए मरी जा रही थी। साइमा, यह भी घर आया है, नाज़नीन ने टोका। उससे ये तो पूछो कि खाना खाया कि नहीं। नहीं अम्मी, मैंने खाना नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ अम्मी। आबिर को यकदम अपने पेट का ख्याल आ गया। चल साइमा, आबिर को खाना गर्म करके दे दे बेटा। और ये तेरे अब्बू कहाँ हैं? नाज़नीन ने फौरन पूछा। जी अम्मी, अब्बू तो लॉन्च में है। साइमा ने बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचकर लॉन्च में नजर डाली। खाना खाने के बाद आबिर अपने कमरे में आ गया। उस कमरे में हर चीज वैसी ही रखी थी जैसी वो छोड़ कर गया था। बस उसकी कमी थी तो वो लौट आया था। कमरे में साइमा के बच्चे सो रहे थे। आबिर ने सोते बच्चों को प्यार किया। इतने में साइमा उसके लिए चाय लेकर आ गई। बस फिर दोनों की रात आंखों में कटी। आबिर ने अपनी बड़ी बहन से कुछ नहीं छुपाया, वो छुपा भी नहीं सकता था। उसका दिल तो पहले ही भरा हुआ था। वो खुद ऐसे किसी हमदर्द की तलाश में था जिसके सामने वो अपना दिल खोल कर रख दे। साइमा से अच्छी हमदर्द उसे कहाँ मिल सकती थी। वो उससे 2 साल बड़ी जरूर थी, लेकिन आबिर उससे हर बात कह लिया करता था। सारी राम कहानी सुनने के बाद साइमा ने उन तल्ख हकाइक को भूल जाने की तलकीन की और सर्द आ भर कर बोली, आबिर, इस बात को कभी मत भूलना कि वालिदैन औलाद के हक में हमेशा अच्छा सोचते हैं। अब्बू को वो लोग मशकूक दिखाई दिए थे, वक्त ने उनकी बात सच साबित कर दी। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में पड़े हैं। हाँ अभी, अब्बू और अम्मी ने जो कहा था वो सच कहा था। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। आबिर के लहजे में दुख के साथ शदीद पछतावा भी था। बस अब ख्वाबों के पीछे भागना छोड़ दो, अपनी जिंदगी संवारो, अपना कैरियर बनाओ। देखना तुम्हें 1000 मलकाएं मिल जाएंगी। साइमा ने मुस्कुराते हुए भाई का हौसला बढ़ाया।
نہیں آپی، اب مجھے ملکہ نہیں چاہیے، اللہ بچائے ملکہ جیسی لڑکیوں سے، عابر پرعزم لہجے میں بولا۔ علی نثار، نازنین اور سائمہ سب بہت خوش تھے کہ عابر کی کایا پلٹ گئی تھی۔ اس نے عملی زندگی میں قدم رکھ دیا تھا، خوابوں کی دنیا میں رہنا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ خواب عابر کو مسلسل 3 روز سے نظر آ رہا تھا۔ وہ خواب میں اپنے دادا نثار ایوب کو عجب انداز سے دیکھ رہا تھا۔ پریشان ہو کر اس نے اس خواب کا تذکرہ اپنے باپ علی نثار سے کیا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے عابر سے سوال کیا، لیکن بیٹا تم نے تو اپنے دادا کو نہیں دیکھا، پھر خواب میں تم نے کیسے پہچان لیا کہ وہ تمہارے دادا ہیں؟ میں نے پہچانا نہیں، بس یہ احساس ہے کہ دادا ہیں، عابر نے اپنے دل کا حال بتایا۔ اچھا بیٹا، ان کے ساتھ کوئی ہے؟ علی نثار نے فوراً پوچھا۔ کوئی بزرگ ہیں ان کے ساتھ، عابر نے بتایا۔ یہ خواب تم کب سے دیکھ رہے ہو بیٹا؟ ابو مجھے 3 دن ہو گئے ہیں اس خواب کو دیکھتے ہوئے، ایک جیسا خواب اور خواب دیکھنے کا وقت بھی تقریباً ایک ہی ہے۔ صبح 5 سوا 5 بجے کے قریب خواب نظر آتا ہے، میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ کیا دیکھتے ہو بیٹا تم؟ ابو میں دیکھتا ہوں کہ جیسے دادا ہیں، ان کے ہاتھوں میں کوئی بچہ ہے، پاس کھڑے بزرگ دادا کے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ قبر کھودنی ہے اور شیطان کو زندہ دفن کرنا ہے، بس اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ عابر نے خوفزدہ انداز میں اپنے باپ کو سب کچھ بتا دیا۔ عابر 3 دن سے جو خواب دیکھ رہا تھا وہ حقیقت پر مبنی تھا، لیکن علی نثار کو حیرت اس بات پر تھی کہ اس واقعے سے عابر قطعاً ناواقف تھا، اور ان کے والد نثار ایوب کا انتقال عابر کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ عابر نے اپنے دادا کو بس تصویروں میں ہی دیکھا تھا، اور یہ تصویریں دیکھتے ہوئے بھی اسے ایک عرصہ بیت گیا تھا۔ اس واقعے سے نازنین کسی حد تک واقف تھی، لیکن انہیں بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا تھا۔ اس قصے سے اگر کوئی پوری طرح واقف تھا تو وہ خود علی نثار تھے۔ یہ قصہ علی نثار کی شادی سے شروع ہوا۔ علی نثار کے لیے ان کی شادی جی کا جنجال بن گئی۔ اس شادی میں عشق وشق کا کوئی دخل نہ تھا، وہ رشتہ والدین کی مرضی سے ہوا تھا۔ نازنین علی نثار کے والد نثار ایوب کو شروع ہی سے پسند تھی۔ وہ ان کے ایک قریبی دوست کی بیٹی تھی، خوبصورت ہونے کے ساتھ سلیقہ مند تھی۔ علی نثار نے نازنین کو دیکھ رکھا تھا، انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ نازنین اسکول میں ٹیچر تھی، علی نثار یا علی نثار کے گھر والوں کو ان کی ملازمت پر کوئی اعتراض نہ تھا، لہٰذا اسکول میں ٹیچنگ کرتی رہیں۔ شادی کی رات جب علی نثار نے نازنین کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا تو ان کے حسن میں کھو گئے۔ ان کے اصرار پر نازنین نے جھکی آنکھیں اٹھائیں اور علی نثار کے چہرے پر نظر کی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ علی نثار بے شک پرکشش نوجوان تھے، لیکن اتنے بھی حسین نہیں کہ کوئی ان کے حسن کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جائے۔ نازنین علی نثار کا چہرہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ علی نثار کی سمجھ میں ان کی بے ہوشی کی وجہ نہ آئی۔ آخر ایسا انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کے حواس جاتے رہے؟ خیر، گھر والوں کی مدد سے وہ انہیں ہوش میں لائے، پھر وہیں سے سلسلہ شروع کیا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ اس بار عافیت رہی، علی نثار کو ہر وہ خوشی مل گئی جو انہیں درکار تھی۔ صبح ناشتے کے بعد جب انہوں نے نازنین سے بے ہوشی کی وجہ دریافت کی تو یکدم ان کا چہرہ فق ہو گیا۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھ کر علی نثار نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ جب فضا سازگار ہوئی تو پھر انہوں نے بے ہوشی کی وجہ پوچھی اور ساتھ ہی کہا، حقیقت چاہے جتنی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، بلا جھجک بیان کر دو، آج کی تکلیف کل کی راحت بنے گی۔ میں خود بھی بتانا چاہتی ہوں، لیکن ڈرتی ہوں کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، نازنین نے جھجکتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں نازنین، میں ناراض نہیں ہوں گا، چاہے حقیقت کتنی بھی تلخ کیوں نہ ہو، علی نثار نے پر یقین انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے تو پھر میں بتاتی ہوں۔ نازنین نے یہ کہتے ہوئے فوراً علی نثار کے چہرے سے نظریں ہٹا لی اور دھیرے سے بولی، میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو… علی نثار نے محسوس کیا کہ وہ بولنا چاہ رہی ہیں لیکن بول نہیں پا رہی۔ انہوں نے نازنین کا ہاتھ تھام لیا اور بولے، اچھا جب تم نے میرا چہرہ دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے تھے؟ نہیں نہیں، میں نے آپ کے پیچھے ایک اور چہرہ دیکھا، انتہائی ڈراؤنا۔ وہ چہرہ کسی بنمانس سے ملتا تھا، اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش گنوا بیٹھی۔ نازنین اتنا بتا کر تھر تھر کانپنے لگی۔ ابھی تو نازنین نے ہوش گنوائے تھے،
ایک رات علی نثار کے حواس قابو میں نہ رہے۔ ایک رات سوتے ہوئے اچانک علی نثار کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں بلو نائٹ بلب روشن تھا۔ انہوں نے دائیں جانب لیٹی نازنین پر نظر کی۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں محو خواب تھی۔ علی نثار دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ گھڑی میں 1:30 بجا تھا۔ انہوں نے واش روم کا رخ کیا۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ واش روم سے باہر آئے تو ان کی نظر نازنین پر پڑی جو کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی کیونکہ نازنین جس پرسکون انداز میں گہری نیند سو رہی تھیں، ان کی نیند ٹوٹنے کا امکان نہ تھا۔ شاید واش روم کی ضرورت نے انہیں اٹھایا ہو اور واش روم خالی نہ پا کر وہ انتظار میں ٹہلنے لگیں۔ یہ تو کوئی پریشان کن بات نہ تھی۔ ہوش ان کے اس وقت اڑے جب انہوں نے نازنین کو اسی طرح محو استراحت پایا جیسا وہ انہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک نازنین ٹہل رہی تھی اور ایک نازنین سو رہی تھی۔ اب علی نثار کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ سب جاننے کے لیے مجھے اور آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ میں کل پھر اس کہانی کا اگلا حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور کامنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔